جنت نے دیکھا ہر سو روشنی پھیلی ہوئی ہے، وہ ایک نفیس سے لباس میں ملبوس رانیوں کسی چال چل رہی ہے۔ ہر طرف کیمروں کی چمکتی روشنی آنکھوں کو چندھیا کر رہی ہے۔ سامنے ایک شخص کھڑا ہے جس کا چہرہ دھندلا ہے اور اسے دیکھ کر یکدم سے مسکراتی ہے۔ اچانک چندن کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ماحول کو سمجھ نہیں سکی، ادھر ادھر دیکھا، سفید ICU وارڈ، ہارٹ مشین کی ٹوں ٹوں کی آواز، انسولیٹر اس کے منہ پر لگا ہوا تھا، خون کی سرخ بوتل جو تقریباً ختم ہونے والی تھی، دواؤں کی بو۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ امی، اس کے منہ سے بس یہی الفاظ نکلے۔ وہ جو صوفے پر بیٹھا موبائل کی ای میلز میں مگن تھا، ایک دم سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ جنت کو وہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، دھندلا ہوا منظر۔ رضوان، فاتح نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے نیلی آنکھوں سے اطراف کا جائزہ لیا۔ تم ہسپتال میں ہو، 4 دن سے بے ہوش ہو۔ 1 منٹ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ 4 دن سے وہ بے ہوش تھی، اسے پتہ کیوں نہیں چلا؟ وہ اب تک اس کے سامنے والے انسان کو پہچان نہیں پائی، شاید پہچانے کی حس ختم ہو گئی تھی۔ ایک وائٹ کوٹ والی ڈاکٹر وہاں آئی اور ہارٹ مشین کو دیکھنے لگی، پھر مسکرا کر جنت کو دیکھا۔ کیسی ہیں اب آپ؟ جنت نے اپنے اوپر کھڑے دونوں وجودوں کو دیکھا۔ اس نے سر جھٹک کر اس مرد کو پہچاننے کی کوشش کی، پھر جیسے کچھ یاد آنے پر اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ فاتح سر، آپ؟ وہ اٹھنا چاہتی تھی مگر ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ لیٹی رہیں، ابھی اتنی ٹھیک نہیں ہوئی کہ اٹھ جائیں۔ ڈاکٹر نے خالی ڈرپ ہٹائی اور دوسری لگا دی۔ مسٹر فاتح، یہ کچھ دوائیں اور انجیکشن لے آئیں۔ انشاءاللہ آپ کی ایک بوتل خون نے اچھا اثر کیا ہے، اب یہ دوسری جس کی بھی ہے اس سے یہ بحال ہو جائیں گی۔ میں ڈرپ کی رفتار تیز کر دیتی ہوں، آج ختم ہو جائے گی۔ فاتح نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور ڈاکٹر کے ہاتھ سے دواؤں کی چٹ لے لی۔ جنت کبھی ڈاکٹر کو دیکھتی اور کبھی فاتح کو۔ وہ وہاں تک کیسے پہنچی تھی؟ اندھیر سڑک، چند لوگوں کی چہل قدمی، اس کے مرے ہوئے قدم، تیز بارش اور اچانک ایک گاڑی کے سامنے آ جانا۔ فاتح کھنگارا تو وہ منظر ماضی سے باہر آئی۔ کیسا فیل کر رہی ہو تم؟ فاتح سٹول کھینچ کر اس کی دائیں طرف بیٹھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس نے کنولا والے ہاتھ سے انسولیٹر ہٹایا۔ ویسے یہاں آنے سے پہلے تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جنت نے نظریں موڑ کر اسے دیکھا۔ بلیک جین سے اوپر براؤن شرٹ، آستینیں کوہنیوں تک موڑی ہوئی، بالوں کو ایک سائڈ پہ کیا ہوا، ہمیشہ کی طرح اٹریکٹیو اور خوبصورت لگ رہا تھا، کچھ ایسا جس کا مجھے یقین نہیں تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گرے۔ اوکے، یہ بات کی بات ہے، پہلے تم یہ بتاؤ فضا کاظمی کون ہے؟ جنت یہ نام سن کر ایک دم اٹھنے لگی۔ نہیں لیٹی رہو، اٹھو مت۔ جنت کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ اس نے لیٹتے ہی سوالیہ انداز میں پوچھا۔ آنسو آنکھوں میں رکے ہوئے تھے کہ کچھ کہے تو آنسو بہہ جائیں۔ دیکھو، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تمہارا ایکسیڈنٹ میری گاڑی سے ہوا تھا، میں تمہیں یہاں لے آیا۔ پھر لوگوں پتہ پوچھا تو انہوں نے تمہارے اسکول کا پتہ بتایا، میں وہاں گیا تو گھر کا پتہ چلا۔ گھر پہنچا تو دیکھا دروازے پر تالا ہے۔ جنت کی بھویں سکڑ گئیں۔ میں نے محلے کی ایک عورت سے پوچھا تو اس نے کہا کہ کوئی لڑکا گیا تھا تمہاری چھوٹی بہن کے مطابق، انہوں نے بتایا کہ وہ تمہارا دیور تھا۔ جنت سانس لینا بھول گئی، بنا پلک جھپکائے فاتح کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کچھ باتیں ایسی کہیں جس کو وہ شاید تمہاری والدہ تھی برداشت نہ کر سکی، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ جنت نے کنولا والا ہاتھ منہ پر رکھ کر چیخ روکی۔ اور تمہاری بہنیں، ان کا کچھ پتہ نہیں، سامان پیک کر کے کہاں گئیں؟ اس عورت نے کہا کہ کوئی امیر سی عورت انہیں ساتھ لے گئی۔ جنت نے نظریں گھما کر چھت کو دیکھا۔ رضوان شاہ، اف میرے رب مجھے صبر دے۔ اس نے زور سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اب تم آرام کرو، میں شزا کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، جس چیز کی ضرورت ہو اسے بتا دینا۔ آنکھیں جنت کی بھیگ چکی تھی۔ فاتح سر، اس کی آواز پہ وہ رک گیا۔ میرا بچہ، وہ ٹھیک ہے؟ ایک امید سے اس نے فاتح کو دیکھا۔ فاتح نے افسردگی سے اسے دیکھا، کتنی مجبور عورت کو ان وحشی جانوروں نے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ جنت یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ ایکسیڈنٹ بہت سخت تھا، اس لیے تمہارا بچہ، فاتح نے تھوک نکلا، مر گیا ہے۔ جنت کے اندر سناٹا چھا گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ آنسو ندیوں کی طرح بہہ رہے تھے ایک ساتھ، اتنے دکھ۔ فاتح چپ چاپ وہاں سے اٹھ گیا۔ اسے 4 دن کے بعد ڈسچارج کیا گیا۔ وہ وارڈ میں بیٹھی ہوئی تھی جب شزا نے اسے دوپٹہ اڑایا اور جوتیاں پاؤں میں ڈالی۔ اس کا سر پٹیوں میں بندھا ہوا تھا اور ٹانگ کو پلستر کیا ہوا تھا۔ بیساکھی اس کے پاس پڑی تھی۔ جنت، آپ اب بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، ہفتے کے بعد یہ پلستر بھی اتر جائے گا، پھر آپ پہلے کی طرح چل پھر سکیں گی۔ جنت نے ویرانی مسکراہٹ بھری، چہرہ بالکل ویران تھا۔ چلو اٹھو۔ فاتح نے بیساکھی اس کو دی۔ جنت نے ایک نظر بیساکھی کو دیکھا اور ایک فاتح کو۔ رضوان، تم مجھے اس حال تک لے آئے ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے بولا نہیں، بس سوچا۔ کیا ہوا؟ پکڑو اسے اور اٹھو۔ فاتح نے بیساکھی مزید قریب کی۔ جنت نے اسے پکڑا اور کھڑی ہوئی، دوسرا ہاتھ شزا کے ہاتھ میں تھا۔ وہ مشکل سے چل کر ہسپتال کی راہداری میں آئی تو وہاں کالی گاڑیوں کا قافلہ کھڑا تھا۔ جنت نے فاتح کو دیکھا۔ وہ آج بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا، بالوں کو اوپر کیا ہوا اور داڑھی کو نفاست سے کٹوایا ہوا، ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ پرکشش لگ رہا تھا۔ ایکٹیو مین، فاتح سر، وہ فاتح رکا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ اس نے گلاسز پہنتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے ٹیکسی کروا دیں، میں چلی جاؤں گی۔ شزا اس کی بات سن کر فاتح کو دیکھ کر مسکرا دی۔ تمہیں لگتا ہے میں تم سہارے کے بغیر چل سکتی ہو؟
ہوائیں جنت کے ان بالوں کو روکنے میں نہیں دے رہی تھی جو دوپٹے سے باہر نکلے تھے۔ پر مجھے جانا تو ہوگا۔ کہاں جاؤ گی؟ فاتح کی بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ کہیں بھی، جہاں قسمت لکھی ہوئی، اس نے اداس لہجے میں کہا۔ ابھی فی الحال میرے ساتھ چلو، جب ٹھیک ہو جاؤ گی مکمل تو جہاں دل کرے گا چلی جانا، ابھی بحث مت کرو، گاڑی میں بیٹھو۔ یہ کہہ کر وہ درمیانی گاڑی کے پاس گیا تو گارڈ نے فوراً سے دروازہ کھول دیا۔ فاتح نے مڑ کر جنت اور شزا کو دیکھا۔ چلے؟ شزا نے اسے سہارا دیا تو وہ جا کر مشکل سے گاڑی میں بیٹھی۔ شزا اگلی سیٹ میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھی اور فاتح پچھلی سیٹ میں جنت کے ساتھ بیٹھا۔ باقی گارڈز اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے اور گاڑیوں کا وہ قافلہ سڑک کو چیرنے لگا۔ گاڑیاں گھر کے پورچ پر اتریں۔ گارڈز نے اتر کر دروازہ کھولا تو فاتح اندر سے نکلا۔ شزا جلدی سے اتری اور جنت کو اتارا۔ جنت اس بنگلے کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ گھر تو سفیان لوگوں کا بھی خوبصورت تھا مگر وہ گھر لگتا تھا، اور یہ محل تھا، محل اپنے مالک کی طرح شان و شوکت سے کھڑا محل۔ فاتح کی نظر لان میں پڑی تو وہاں سائمن بیٹھا تھا، جو اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور دوڑ کر اس کے پاس آیا۔ سر، پچھلے 8 دن سے آپ کی بہت سی میٹنگز کینسل ہونے کی وجہ سے آپ کے ووٹس نیچے جاتے جا رہے ہیں۔ آپ میڈیا سائمن موقع کو دیکھ کر بات کیا کرو، فاتح نے سرد لہجے میں کہا تو سائمن نے پیچھے کھڑی جنت کو دیکھا۔ لیکن سر، بہت نقصان ہو رہا ہے اور جنت نے سر جھکا لیا، وہ جانتی تھی نقصان کیوں ہو رہا ہے۔ دیکھ لیں گے، آفس کی باتیں گھر میں مت کرو۔ سائمن خاموش ہو گیا۔ وہ شزا اور جنت کی طرف مڑا۔ اسے اس کے کمرے میں لے کر جاؤ اور ضرورت کی ہر شے مہیا کرو۔ تم یہاں آرام سے رہ سکتی ہو کیونکہ میرے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے جو تمہیں تانے دے گی۔ جنت نے سر ہلا دیا۔ شزا اسے لے کر چلی گئی۔ ویسے سائمن، تم اتنے بے وقوف ہو کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ واپس گاڑی میں بیٹھا۔ اب اسے آفس جانا تھا۔ آپ کا ہی نقصان ہوا ہے، میرا نہیں۔ وہ منہ میں بڑبڑایا۔ فاتح نے سنا نہیں اور سائمن اگلی سیٹ میں جا کر بیٹھ گیا۔ 2 چوکیدار دروازے پر کھڑے تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور گاڑیوں کا قافلہ ایک بار پھر سڑک پر دوڑنے لگا۔ وہ آفس کی راہداری میں داخل ہوا ہی تھا کہ رپورٹرز نے اسے جکڑ لیا۔ گارڈز اس کا بچاؤ کر رہے تھے۔ فاتح الیاس کافی دنوں سے منظر سے غائب رہے ہیں، کیا اس کی وجہ پوچھ سکتے ہیں؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کو اسپتال میں خون دیتے دیکھا گیا ہے۔ لڑکی کے سوال پر فاتح نے ہاتھ اٹھا کر گارڈز کو روکا۔ مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ ہاں، میں 8 دنوں ہسپتال میں ہی تھا۔ حال ہی میں میری گاڑی سے ایک لڑکی ٹکرائی تھی۔ سفیان، غزوان، عالم شاہ، رحمان شاہ، وکرم شاہ اکرم اور حمدان علی شاہ نیز سب عورتیں ٹی وی پر لگا خبرنامہ دیکھ رہی تھی۔ سفیان اس کی بات سن کر آگے کو ہوا۔ میں اسے اسپتال لے گیا۔ میں اس لڑکی کو جانتا تھا، اس لیے کچھ ماہ پہلے وہ اپنے خاوند کے ساتھ مجھ سے ملی تھی۔ جنت کا سوپ پیتا ہاتھ رک گیا۔ وہ آنکھیں سکوڑ کر ٹی وی پر موجود فاتح کو دیکھنے لگی۔ اس کی حالت بے حد خستہ حال تھی۔ وہ امید سے تھی اور اس کا بچہ بھی مر چکا تھا۔ سفیان نے نفی میں سر ہلایا۔ رازیہ بیگم اور زلیخا بیگم کے منہ کھل گئے، اور جب میں نے اس کے خاندان میں کال کی تو وہ میری توقع سے زیادہ جانور مرد نکلے۔ غزوان اور سفیان کا منہ کھل گیا۔ جنت کی آنکھیں بھر آئیں۔ بجائے اس کے کہ ہسپتال آ کر اس عورت کا پتہ کرتے، مجھے کہہ دیا انہوں نے کہ میں اسے دفناؤں۔ اس کا کوئی باپ بھائی نہیں ہے جو اس کے پیچھے بھاگے۔ بدکردار لڑکی ہے وہ۔ جنت نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ سفیان نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ بہرحال اس گھٹیا اور نیچ خاندان کی ایک اور حرکت بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ انتہائی عزت والا خاندان ہوگا، مگر یقین مانے وہ سید خاندان کے نام پر دھبا ہیں۔ سفیان ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اس لڑکی کا دیور اس لڑکی کے گھر گیا اور نہ جانے ایسی کیا باتیں کہیں کہ اس لڑکی کی والدہ ان باتوں کو برداشت نہ کر سکی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ جنت نے سر ہاتھوں میں گرا لیا اور رونا شروع ہو گئی۔ سفیان نے غزوان کو دیکھا جو بنا پلک جھپکائے ٹی وی کو دیکھ رہے تھے۔ ایک ساتھ اس لڑکی پر اتنے دکھ گزرے اور حرام ہے اس کا شوہر یا خاندان کا کوئی مرد اس کا حال پوچھنے آتا۔ سفیان نے مٹھیاں دبا لیں۔ غزوان بس پلک جھپکائے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ بہت ضلالت ہوئی تھی ان کی۔ فاتح جانے لگا۔ سر ایک اور سوال، وہ لڑکی اب کہاں ہے اور کیسی ہے؟ اس لڑکی کے سوال پر جنت نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی حالت اتنی بری تھی کہ اس وقت پر میں اور میرا سیکٹری سائمن خون نہ دیتے تو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا۔ زلیخا بیگم نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ جنت کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس لڑکی کی ٹانگ بھی ٹوٹ چکی تھی۔ شاہ ویلا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اور میں نے بہت اصرار کیا تھا کہ کچھ دن میری کسٹڈی میں رہے۔ غزوان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ چھا گئی، مگر اس نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ کسی خالہ کا کہہ کر اس حالت میں وہاں سے چلی گئی۔ جنت اس کے جھوٹ کو سمجھ نہ پائی۔ جانتے ہیں کیوں گئی وہ؟ کیونکہ ایک مرد نے اس سے بہت سے وعدے کر رکھے ہوں گے، اور جب وہ سارے وعدے ایک ساتھ ٹوٹے ہوں گے تو وہ یہ غم برداشت نہیں کر سکی ہوگی۔ سفیان نے چور نظروں سے غزوان کو دیکھا۔ وہ اب بھی اسی حالت میں ٹی وی کو دیکھ رہا تھا۔ شزا کمرے میں آئی۔ سوپ اب بھی ویسے ہی پڑا تھا۔ جنت منہ پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ وہ معصوم لڑکی تھی، اس وحشی جانور کے جال میں پھنس گئی ہوگی۔ غزوان نے مٹھیاں بھینچی، مگر وہ جانتا تھا سفیان اسے دیکھ رہا ہے، اور آج جب اس کے ساتھ یہ سب ہوا ہوگا وہ بہت ٹوٹ گئی ہوگی۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا وہ ہر گناہ سے پاک ہے، پر کسی نے اس کا یقین نہیں کیا۔ جنت نے سر جھکا لیا اور آواز سے رونے لگی۔ شزا نے افسردگی سے ٹی وی کو دیکھا۔ نہ میں اس کو انصاف دلا سکتا تھا اور نہ وہ خود کو انصاف دلا سکتی تھی، مگر وہ جہاں بھی ہے اور یقین مجھے سن رہی ہوگی، اور وہ لوگ بھی سن رہے ہوں گے جنہوں نے اس کا یہ حال کیا۔ ایک بات بتا دوں کہ ایک ذات اور ہے جس نے یہ ظلم دیکھا ہے، اور اس کا تو قانون ہی انصاف ہے۔ انصاف تو ہوگا اس ننھی جان کا جو ماں کی کوکھ میں ہی بے گناہ مر گیا۔
جنت نے سر اٹھایا اور سسکیاں لے کر رونے لگی۔ شزا اس کے پاس بیٹھی اور اسے گلے سے لگایا۔ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ عورت اگر محبت میں تمہاری زندگی جنت بنا سکتی ہے تو نفرت میں وہ تمہاری زندگی جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ مائنڈڈ ایکسکیوز می۔ اور یہ کہہ کر وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ صحافی سوال کرتے رہ گئے۔ گارڈز بازوؤں سے انہیں پیچھے کر رہے تھے۔ سفیان نے ٹی وی بند کیا۔ خدا جانے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اگر یہ سب جھوٹ ہوا تو یقین ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ سب سچ ہوا تو اس عورت کی بد دعائیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ سفیان نے تلخ نظر سے غزوان کو دیکھا، جس نے فوراً آنکھیں پھیر لی، اور سفیان لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ایک ہفتے بعد جنت کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ دھیما دھیما اے سی فضا کو خوشگوار بنا رہا تھا۔ اسے آہستہ آہستہ کسی کے رونے اور چلانے کی آواز آئی۔ اس کی آنکھ کھلی، مگر وہ خواب نہیں تھا، کوئی اصل میں بہت زیادہ رو رہا تھا۔ جنت نے مڑ کر کمرہ کو دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی، ٹانگ کا پلستر تو اتر گیا تھا مگر پھر بھی وہ صحیح سے نہیں چل سکتی تھی۔ اس نے قدم نیچے رکھا اور دوپٹہ سر پر لے کر کھڑی ہوئی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر باہر نکلی تو رونے کی آواز واضح آنے لگی۔ وہ آواز کا پیچھا کرنے لگی۔ یہ محل خاصا بڑا اور خوبصورت تھا۔ سیڑھیاں دائیں بائیں دو اطراف میں تھیں اور دونوں پر سرخ کارپیٹ بچھی ہوئی تھی۔ وہ ایک طرف کی سیڑھیوں کے عین اوپر دیوار پر فاتح کی بڑی سی تصویر لگی تھی۔ اس تصویر میں بھی وہ وجیح اور مسکراتے چہرے کے ساتھ پر اعتماد کھڑا تھا، اور دوسری طرف سیڑھیوں کے عین اوپر دیوار خالی تھی۔ جنت چل کر سیڑھیاں اتری اور آواز آہستہ آہستہ قریب آنے لگی۔ اس نے دائیں طرف میں ایک کمرے کا دروازہ کھولا جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کمرہ کسی فیری ٹیل کے کمرے جیسا تھا۔ پریوں کی پینٹنگز، گلابی چمکتے ہوئے پردے، گلابی رنگ، چھت پر نیلا رنگ، آسمان پر ستاروں نما سٹیکر لگے ہوئے تھے۔ کھلونوں سے بھرا ہوا کمرہ۔ وہ کمرے کو دیکھتے ہی مسکرا دی۔ یہ اس بچی کا کمرہ تھا جس سے اس کا باپ بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے دیکھا ایک بچی زمین پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ کتنی کیوٹ بچی تھی۔ وہ گردن تک بال جنہیں باب کٹ کیا ہوا تھا، بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت نین نقش۔ جنت چل کر اس کے پاس گئی۔ بچی اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے چپ ہو گئی اور بغیر حرکت کے اسے دیکھنے لگی۔ اتنا کیوں رو رہی تھی ہاں؟ اس نے بچی کو بازو میں اٹھایا اور پنک صوفے پر بیٹھی۔ وہ بچی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں رو رہی تھی اب بتاؤ؟ چیخ ایسے رہی تھی جیسے پتہ نہیں کتنا ظلم ہو گیا ہے۔ گندی بچی۔ بچی نے پلک جھپکائی۔ اب سارا رونا دھونا ختم ہو گیا تھا اور ننھے ہاتھ اپنے منہ پر مار کرنا جانے جنت سے کیا شکایت کرنے لگی۔ اپنی زبان میں ہی کچھ بولنے کی کوشش۔ جنت اس کی حرکتوں پر مسکرا دی۔ لگتا ہے آپ بھی میری طرح اکیلی ہی رہتی ہو اتنے بڑے گھر میں، ہے نا؟ بچی نے ہاتھ جنت کے چہرے پر مارے۔ اچھا چلو، وہ دیکھو آپ کے کھلونے، چلو ہم کھیلتے ہیں۔ وہ اسے لے کر نیچے بیٹھی۔ بچی کو زمین پر بٹھایا تو وہ گردن اٹھا کر جنت کو دیکھنے لگی۔ جنت نے ڈھیر سارے کھلونے اس کے سامنے رکھے۔ چلے یہ لائن آپ لیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جنت نے شیر کی سر پر بندی پٹی پر نام پڑھا، ماہی فاتح۔ جنت نے ایک بار پھر بچی کو دیکھا۔ وہ اب جنت کے ہاتھ سے شیر لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ جنت مسکرا دی۔ یہ اس کے سب سے بڑے محسن کی بیٹی تھی۔ وہ بچی کے ساتھ کھیلنے میں مگن ہو گئی۔ جب مناہل باؤل میں فروٹس والا سیریلیک لائی، جنت نے باؤل لے کر اسے بھیج دیا۔ بچی کھلونوں کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھی۔ رات کا اندھیرا کھڑکیوں میں چھانے لگا۔ جنت نے پردے آگے کی اور ماہی کو اٹھا کر بیڈ پر گئی۔ اسے ساتھ ساتھ سیریلیک پہ کھلانے لگی اور ساتھ ساتھ اسے کہانی بھی سنانے لگی۔ سر آج کی ساری میٹنگز ختم ہو گئی ہیں۔ اسد قیوم باجوہ کے ساتھ آپ کی پرسوں میٹنگ ہے۔ ایک خوشی کی بات، ہمارے ووٹ کافی سرایت کر گئے۔ فاتح ایک پل کے لیے رکا تو سائمن بھی رکا۔ اب خدا کے لیے رات کو تو مجھے بخش دیا کرو میری ماں۔ سائمن کو چپ لگ گئی۔ سائمن نے سر کو خم دیا اور باہر چلا گیا۔ اف! فاتح نے سر جھٹکا اور چل کر ماہی کے کمرے کی طرف گیا تو نسوانی آواز آ رہی تھی۔ فاتح نے ہلکا سا دروازہ کھولا تو وہ دونوں بیڈ پر بیٹھی تھیں۔ ماہی کا سر اور کمر جنت کی گود میں تھے اور ٹانگیں بیڈ پر۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جنت کو دیکھ رہی تھی۔ اور پھر سنڈریلا کے پاس جب شاہی وزیر آیا تو سنڈریلا نے بالکل ویسا ہی جوتا اسے دکھایا۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں کو بہت برا لگا۔ سنڈریلا کو جب جوتا پہنایا تو وہ اسے پورا تھا، اور آخرکار راج کمار نے اس لڑکی کو تلاش کر لیا۔ اور پھر ماہی گڑیا جانتی ہے کیا ہوا؟ ماہی نے ٹانگیں بیڈ پر ماری جیسے پوچھ رہی ہو کیا ہوا۔ فاتح کے چہرے پر مسکراہٹ اتر آئی۔ سنڈریلا کی شادی انتہائی خوبصورت شہزادے سے ہو گئی۔ بچی نے انگلیاں منہ میں ڈالی اور بابا بابا کرنے لگی۔ جنت کے سر سے ہلکا سا دوپٹہ سرکا ہوا تھا اور سنہرے بال چہرے پر آ رہے تھے۔ میں نے تمہارے بابا کا نہیں کہا، بہت تیز ہو۔ میں نے تو شہزادے کو پیارا کہا۔ اس نے ماہی کو کھڑا کیا۔ تمہارے بابا شہزادے تھوڑی ہیں، وہ تو اینجل ہیں، اینجل۔ فاتح بے آواز ہنس دیا اور چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ جنت بچی کو لوری دینا شروع ہو گئی۔ اس کا عدت میں ہونے کی وجہ سے کم اس سے ملتا تھا۔ صبح کی روشنی کراچی کے پورے شہر میں پھیل چکی تھی۔ ایسے میں فاتح کا محل کھلکھلا اٹھا تھا۔ وہ اپنے کشادہ کمرے کے بڑے سنگھار میز کے سامنے کھڑا ٹائی کی نوٹ باندھ رہا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی امید جاگ چکی تھی کہ آج جنت کی عدت پوری ہو چکی تھی۔ وہ 3 ماہ 10 دن اس کے گھر رہتی تھی، مگر عدت کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے اجتناب کرتے تھے۔ 3 مہینے سے فاتح نے جنت کو نہیں دیکھا تھا، مگر رات کو وہ جب بھی ماہی کو کہانی سناتی وہ ایک چھپی نظر اس پر ڈال لیتا تھا۔ ماہی 1 سال کی ہو چکی تھی اور اب وہ ہلکا ہلکا چل بھی لیتی تھی۔ جنت تو ایسے ماہی کا سب کچھ تھی۔
माही इसके बगैर नہ सोती थी, नہ खाती थी। वो कहीं चली जाए उधर उधर तो रोना शुरू हो जाती थी। जन्नत भी जी जान लगाती थी इसके पीछे। वो बच्ची ही इतनी प्यारी थी कि इसे एक बार देखता देखता ही रह जाता। वक्त अपनी ही रफ्तार से चल रहा था। अब जन्नत मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी। इसने टाई बांध ली तो दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। इसने घड़ी उठाई। इसका कमरा पूरा हाल नुमा था। बड़ा सा ताज नुमा बेड, संगमरमर का फर्श, बड़े बड़े नीले वेलवेट और सिल्क के पर्दे, छत पर बड़ा सा चमकीला फानूस। वो एक शाही कमरे की तरह था। आखिर ताबी तो बादशाह का। एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। बड़े साहब, नाश्ता लग गया है, आ जाएं। फातिह ने नजरें उठाकर इसे शीशे से देखा। जन्नत कहाँ है? इसने परफ्यूम खुद पर छिड़का। वो बाहर लॉन में मोरों के साथ हैं। माही बीबी भी उन्हीं के साथ हैं। फातिह ने सर हिला दिया। इसे कहना आज मेरे साथ नाश्ता करे। मुलाजमा ने सर हिलाया और वहां से बाहर निकल गई। फातिह ने कोट उठाया और चलकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हुआ। इसकी खिड़की से लॉन नजर आ रहा था। जन्नत मोरों वाले लॉन में बैठी हुई थी और माही को दूर खड़ा करके इसे अपनी तरफ बुला रही थी। वो छोटे छोटे कदम उठाकर इसके पास जाती और जन्नत इसे गले से लगा लेती। इसकी बेटी अपने पाँव पर चलना शुरू हो गई थी और उंगली पकड़कर इसे जन्नत ने चलना सिखाया था। फातिह ने कोट पहना और बाहर निकल आया। डाइनिंग टेबल नाश्ते से सजा हुआ था। वो सरबराही कुर्सी में बैठा हुआ था, जिसकी पुश्त बाकी कुर्सियों से ऊंची थी। राहदारी से जन्नत आती हुई दिखाई दी। इसने पहलू में माही को उठा रखा था। वो चलकर डाइनिंग टेबल के पास आई। अस्सलाम वालेकुम। जन्नत ने सर झुकाकर सलाम किया। फातिह ने इसे 3 महीने 10 दिन बाद देखा था। सब शॉर्ट फ्रॉक के नीचे कैपरी, सर पर शिफोन का दुपट्टा लिया हुआ, जिससे सुनहरी बाल नजर आ रहे थे। साफ सुथरा चेहरा, हल्का सा सर का जख्म नजर आ रहा था और नीली आंखें, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती। वालेकुम सलाम, बैठो यहाँ। इसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। जन्नत ने कुर्सी खींची और बैठ गई। माही को अपनी गोद में बिठाया। माही आगे बढ़ बढ़कर चम्मच लेने लगी। नाश्ता शुरू करो जन्नत। इसने नाश्ते के लवाजमात की तरफ इशारा किया। जन्नत ने सर हिलाया और चैनक से चाय प्याली में डालने लगी। माही माही गुड़िया। माही फातिह की पुकार पर इसकी तरफ मुड़ी और एकदम हंसी। सामने के 4 दांत वाजे हुए। ये क्या, नए दोस्त मिले तो बाबा को भूल ही गई। जन्नत ने माही को देखा। माही ने सर उठाकर जन्नत देखा, फिर इसके सीने पर अपना मुंह रगड़ा। जन्नत के साथ साथ फातिह भी मुस्कुरा दिया। जन्नत ने ब्रेड निकालकर इस पर चॉकलेट जैम लगाकर माही को दिया और इसे दूसरी कुर्सी में बिठाया। आखिरकार तुम्हारी इद्दत पूरी हो गई। इसने चाय प्याली में उंडेली। जी हो गई पूरी। और जन्नत ने एक नज़र माही को देखा, जो दोनों हाथों में ब्रेड पकड़े खा रही थी। और क्या जन्नत? इसने बाजू टेबल पर रखा। मुझे जाना भी है, कितने महीने से यही हूँ। फातिह की सारी मुस्कुराहट गायब हो गई। माही ने गर्दन उठाकर इसे देखा और ब्रेड जन्नत की तरफ बढ़ाई। नहीं बेटी, आप खाओ, मैं खा रही हूँ, इसने उदास लहजे में कहा। सीरियसली? मैंने तो ये बात सोची ही नहीं थी, फातिह ने सपाट लहजे में कहा। जाना तो है ही, आज जाऊं या कल? फातिह ने सर हिला दिया। फिर वो सब चुपचाप नाश्ता करने लगे। सर, आप वैसे भी लड़की ढूंढ रहे थे, अब देखिए वो लड़की इतनी प्यारी भी है और आपकी बेटी को भी कितने प्यार से पाल रही है। मेरी राय माने, इद्दत पूरी होते ही निकाह कर ले। साइमन का मशवरा फातिह के कानों में गूंजा। इसने नज़र उठाकर जन्नत को देखा, जो अब दूसरी ब्रेड पीस मोड़कर माही को दे रही थी। सर, वो सारा दिन खिलौनों से खेलती रहती है और कब सोती है पता ही नहीं चलता। शिजा की आवाज़ भी समातों से टकराई। आप घरेलू औरत ढूंढ रहे थे, अब जब घर में मौजूद है तो क्यों ठुकरा रहे हैं? और वैसे भी वो लाबारे से, ऊपर से तो कह देगी कि जाना है, मगर अंदर से यही सोचेगी कि कहाँ जाऊंगी। इसने नज़र उठाकर उदासी से बैठी जन्नत को देखा, जिसको बार बार मामा मामा कहकर माही बुला रही थी और मुस्कुराकर इसकी हर पुकार सुन रही थी। फातिह हल्का सा खंगारा। जन्नत ने हल्की सी नज़र मोड़कर इस बादशाह की शान से बैठे फातिह को देखा। जन्नत, को मैं तुमसे बात करनी थी, इसने प्लेट धकेलते हुए कहा। कहिए, मैं सुन रही हूँ। जन्नत ने एक नज़र इसको देखा और वापस प्लेट में झुक गई। जन्नत, बहुत सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया है, मेरी माही इस पूरे घर में सबसे ज़्यादा अटैच तुमसे है और तुम भी इससे प्यार करती हो। जन्नत माही को देखकर मुस्कुराई तो वो भी खिलखिलाकर हंसती। जी सर, करती हूँ। आपने क्या फैसला किया है? इसने सवालिया नज़रों से फातिह को देखा। फातिह के गले की हड्डी उबड़ी, जैसे इसने थूक निकला हो। जन्नत, मेरा फैसला है, हम दोनों। जन्नत ने मुठ्ठियाँ बींच ली। हम दोनों निकाह कर ले। जन्नत का मुंह खुला खखुला रह गया। इसने नज़रें उठाकर फातिह को देखा, जो इसी को देख रहा था। सर, आपने मुझे पनाह दी, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी औरों की तरह मेरी ज़िंदगी से खेलें। इसकी आंखें भर आईं। मैं रिजवान नहीं हूँ जन्नत। रिजवान मर्द था और आप भी मर्द हैं। जिनकी नज़र में औरत इज्जत खेलने की चीज़ होती है, दिल भर जाता है तो फेंक देते हैं। वो दबी आवाज़ में चिल्लाई। जन्नत, हर मर्द ऐसा नहीं होता, और मैं जहाँ तक खुद को जानता हूँ मैं ऐसा नहीं हूँ। जन्नत तंजिया मुस्कुराई। रिजवान ने भी यही कहा था। जन्नत, रिजवान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है। इसने अपनी कज़न फारिया से मंगनी कर ली है और बड़ी धूमधाम से इनकी मंगनी हुई है। सुफियान के लिए और लड़की की तलाश हो रही है और तुम अब तक वहीं खड़ी हो। जन्नत, प्लीज़ एक बार सोचो, मेरी पेशकश को रद्द मत करो। इससे तुम्हारा फ़ायदा भी होगा और मेरा फ़ायदा भी होगा। और रही माही, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो तुम्हें छोड़ सकती है। जन्नत ने माही को देखा और अपने हाथों में लगी चॉकलेट को देख रही थी, जैसे ना जाने क्या लग गया हो। जन्नत ने सर उठा के फातिह को देखा।
اسے آج بھی یاد تھا وہ کپل جو اس کے قریب سے گزرے تھے۔ فاتح کی تب بھی وہی خوشبو تھی اور آج بھی وہی خوشبو تھی۔ جنت ماضی سے نکلی۔ جنت تمہارے پاس وقت ہے، سوچ لو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے کلائی میں بندی گھڑی دیکھی اور کرسی دھکیل کر اٹھ گیا۔ جنت کچھ نہ بولی اور پلیٹ پر چمچ ہلانے لگی۔ وقت اس پر مہربان ہو گیا تھا، مگر ایک بار یقین ٹوٹ جائے تو دوبارہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس نے ماہی کو دیکھا جو گلاس کے اندر ہاتھ ڈال ڈال کر منہ پر پانی لگا رہی تھی۔ منہ دھونے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں تھا تمہارے پاس؟ اس نے ماہی کو اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو پورے پہل میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جنت کا کمرہ مدھم روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ماہی سو چکی تھی۔ جنت نے ایک نظر ماہی کو دیکھا اور آرام سے اٹھی۔ اس کی ہلچل کی وجہ سے ماہی نے کروٹ بدلی۔ وہ چل کر باہر گئی اور دبے قدموں کے ساتھ باہر لان میں گئی۔ لان ہلکی ہلکی روشنیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ جنت دوسرے لان میں جا کر کرسی پر بیٹھی۔ مور سو چکے تھے اور نظروں سے اوجھل تھے۔ جنت نے آسمان پر بنے چاند کو دیکھا۔ چاند دیکھ رہی ہو جنت؟ یہ بالکل تم جیسا ہے، خوبصورت۔ جنت ہلکا سا مسکرائی۔ اے سمندر، تو گواہ رہنا۔ آئی لو جنت، آئی لو یو، آئی لو یو۔ وہ سمندر، وہ ہوائیں، وہ اظہار، وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ جنت، میں نے فیصلہ کیا ہے، ہم دونوں نکاح کر لیں۔ آنسو بائیں آنکھ سے نکل کر گال پر گرا۔ جنت، یہ کیا کر رہی ہو؟ اسے دوسری طرف بالکل اپنی جیسی لڑکی نظر آئی جو غزوان کے نکاح کے شام اسے نظر آئی تھی۔ اپنا ضمیر۔ کیا کر رہی ہوں میں؟ تمہارے پاس اتنا اچھا موقع ہے، اسے کیوں گوا رہی ہو؟ جنت طنزیہ مسکرائی۔ جنت، ایک دفعہ اپنا دماغ کھول کر سوچو۔ فاتح اگلا چیئرمین ہوگا۔ یہ چھوٹے موٹے بزنس مین ان کی انگلیوں میں ناچنے والے ہوں گے، اور تم کراچی کی فرسٹ لیڈی ہوگی، وائف آف چیئرمین۔ جنت نے تلخ نظروں سے اسے دیکھا۔ اور صرف اس لالچ سے میں اس سے شادی کروں، اگر اس نے بھی غزوان کی طرح مجھے۔ جنت، غزوان نے تم سے بدلہ لیا اس تھپڑ کا۔ فاتح کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، وہ کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دے گا، کیونکہ اس کی اپنی بیٹی ہے۔ ہاں کر دو جنت، ہاں۔ جب غزوان تم سے اس تھپڑ کا اتنا بدلہ لے سکتا ہے تو تم بھی فرسٹ لیڈی بن کر اس کو پچھاڑ دو۔ ہاں کر دو جنت، ہاں۔ نہ کرنے کی غلطی مت کرنا۔ جنت، تم اس وقت یہاں؟ پیچھے سے فاتح کی آواز پر وہ ٹھٹکی اور گردن گھما کر دوسری کرسی پر دیکھا تو وہ خالی تھی۔ ہاں، بس نیند نہیں آ رہی تو سوچا یہیں بیٹھ جاؤں۔ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ فاتح چل کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ماہی سو گئی؟ اس نے ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور بازو کرسی کی پشت پر رکھا۔ جی، وہ جلدی سو جاتی ہے۔ ہاں، تم نے اسے اچھی عادتیں ڈال دی ہیں۔ جنت پھیکا سا مسکرائی۔ جنت، میری پیشکش کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ جنت نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سادہ سے حلیے میں بھی وہ بادشاہ لگ رہا تھا۔ فاتح، یہ بہت بڑی بات ہے، میرا یقین بہت بری طرح سے ٹوٹا۔ جب غزوان نے کہا مجھے تو پہلے سے ہی اس پر شک تھا، اور بھی نہ جانے کیا فضول بکواسیات کی اس نے، مجھے اپنے اندر یقین کے ٹکڑے ہوتے دکھائی دیے۔ اس کی نیلی آنکھیں بلب کی روشنی کی سے بلی کی طرح چمک رہی تھی۔ جنت، وہ غزوان تھا، مجھے ہمیشہ سے وہ ناپسند تھا۔ جب میں نے پہلی بار ہی تمہیں اس کے ساتھ دیکھا تھا تو مجھے بہت عجیب لگا تھا، لیکن میں فاتح ہوں، مجھے صرف بیوی چاہیے جو میرا اور میرے بچوں کا خیال رکھے۔ گھر آؤں تو وہ میرے انتظار میں بیٹھی ہو، اچھے اچھے کھانے پکا کر مجھے دے، میرے کپڑوں کو بر وقت تیار کرے۔ پورا اسٹاف ہے میرے پاس، لیکن بیوی کا مرتبہ الگ ہوتا ہے۔ مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں ہے جنت، بس میری ماہی اور میرے لیے ہاں کر دو۔ جنت نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک مور کی آنکھ کھل گئی اور وہ گردن اٹھا کر انہیں دیکھنے لگا۔ جنت نے آنکھیں بند کر کے نیلے آسمان جیسے سوئمنگ پول کو دیکھا۔ ٹھیک ہے فاتح، میں تیار ہوں اس نکاح کے لیے، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ فاتح کا چہرہ مسکرا اٹھا۔ بولو، کیا شرطیں ہیں؟ اس نے ٹیک چھوڑتے ہوئے کہا، میرا اور آپ کا نکاح بالکل سادہ ہوگا۔ جب تک میں نہیں کہوں گی ہم اپنا نکاح ظاہر نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ کسی سے کہیں گے کہ آپ کا نکاح ہو گیا ہے۔ جنت خاموش ہوئی۔ مور نے مڑ کر فاتح کو دیکھا۔ بس یہی شرط؟ فاتح نے بھویں اچکا کر کہا، جی بس یہی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ جنت، میں جانتا ہوں تم غزوان سے بدلہ لینا چاہتی ہو، تو سن لو، بے فکر رہو، تم جو کرو گی میں تمہارے ساتھ دوں گا۔ اس جانور وحشی نے ایک تھپڑ کا تم سے اتنا بڑا بدلہ لیا تو تم اپنی عزت کا بدلہ اس سے لو، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ جنت مسکرا دی۔ وہ کافی دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ 4 دن بعد فاتح نے خفیہ نکاح کا کہا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی، ماہی اب تک سو رہی تھی۔ وہ ایک لکڑی کے ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی اور اس کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو وہاں غزوان کی تصویر اور چاقو، پین، کینچی وغیرہ پڑے تھے۔ جنت ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر جھکی۔ سنو لڑکی، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اب خدا کا واسطہ ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مجھے تم میں کبھی دلچسپی تھی ہی نہیں، فضول سی لڑکی ہو تم۔ یہ تو اس تھپڑ کا بدلہ ہے جو تم نے بھرے بازار میں مجھے مارا تھا۔ اب یہاں سے نکلو ورنہ پھر مجھے کوئی ڈرامہ کرنے کا سوچنا پڑے گا۔ نکلو۔ جنت کو اپنا وجود صوفے پر گرتا ہوا یاد آیا۔ جنت نے چاقو اٹھایا۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے رضوان شاہ، تم سے بھی اس میں بھاری قیمت لوں گی، اور جانتے ہو میں کیا لوں گی تم سے؟ اس نے تیز تہار چاقو فضا میں اڑایا اور زور سے چاقو رضوان کی ہنستی ہوئی تصویر پر مارا۔ 6 سال بعد
कराची की फिजा में सख्त ठंड मिली हुई थी। दिसंबर का महीना था। हर तरफ नंगे दरख्त उदासी से खड़े वीरान सड़कों को देख रहे थे। ऐसे में शाह विला में खूब गहमा गहमी मची हुई थी। लॉन को इलेक्ट्रिक हीटर्स के जरिए गर्म किया हुआ था। एक तरफ ढेर सारे लोगों का मजमा था। फारिया सोफे पर बैठी हुई मेहंदी सुखा रही थी और वक्फे वक्फे से झुककर रुमैला की मेहंदी देख रही थी। इतने में एक 2 साल की बच्ची और 4 साल का बच्चा दौड़कर फारिया के पास आए। मामा, फराह को सुंदस ने मारा है। अरियान ने रोती हुई फराह की तरफ इशारा किया। ओहो यार, शुमैला भाभी, आपकी बेटी को क्या दुश्मनी है मेरे बेटी से? हर वक्त मारती ही रहती है इसे। शुमैला जो विक्रम की बीवी थी, फारिया की आवाज़ पर इसे देखा। मैं छोड़ूंगी नहीं इसे, इधर आ जाओ। अम्मा की जान, आ जाना, मेहंदी लगाते हैं। शुमैला ने इसे गोद में बिठा लिया। तुम जाओ बाबा के पास जाओ, इसे मत बाहर लेकर जाया करो। फारिया की बात सुनकर वो भागकर मर्दों में चला गया। भाई भाभी आपको अंदर बुला रही थी। रिजवान ने सुफियान के कान में सरगोशी की। कहाँ है वो? सुफियान ने सर को खम देकर एक मेहमान को सलाम किया। सारिम कह रहा था कमरे में है। सुफियान ने सर हिला दिया और अंदर कमरे की तरफ चला गया। बाबा, अरियान भागकर रिजवान के पास आया। अरे वाह, बड़े प्यारे लग रहे हो। फराह कहाँ है? इसने अरियान के बालों पर हाथ मारा। इसे सुंदस मार रही थी। विक्रम ने यह सुनकर चोर नजरों से रिजवान को देखा, जो अब इसे ही देख रहा था। विक्रम भाई, अब हद हो गई है यार, बहुत मारती है आपकी बेटी मेरी गुड़िया को, रिजवान ने सख्त लहजे में कहा। हर तरफ खुशियों का समा था। आज रुमैला की मेहंदी थी, जो 24 साल की हो चुकी थी। सब नॉर्मल और खुश थे, भूल चुके थे कि पीछे माजी में कुछ ऐसा हुआ है जिसके असरात अभी इनकी जिंदगी में पड़ने थे। एक नफरत और एक इंतकाम, जिससे सब जला देना था। फातेह का महल आज भी हमेशा की तरह चमक रहा था। सर्दियां होने की वजह से सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए गए थे। इस घर में मजीद खूबसूरतियां लाई गई थी। जहां मोर होते थे वहां आज मोरों के साथ बड़े बड़े मुख्तलिफ रंग के तोते भी मौजूद थे। लॉन के गिर्द बड़े बड़े फूल जो खिजा के बायस मुरझाए हुए थे। अंदर पूरा लाउंज गर्म था, वहां बगैर कोट और चादर के भी घूम सकते थे। फातेह राहदारी से अंदर आया तो 6 साला बच्ची भागती हुई इसके पास आई। फातेह ने झुककर इसे उठा लिया। खूबसूरत लंबे बालों वाली फातेह की बेटी माही। आह मेरी गुड़िया, कैसी हो? इसने माही का गाल चूमा। बाबा, आप रोज एक ही सवाल क्यों करते हैं? इसने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा सॉरी, अब कहाँ करूँगा कि क्या कहूँ बताओ? इसने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहा। कुछ भी ना कहें आप, इसने नीचे उतरते हुए कहा। मामा कहाँ हैं? वो अब्बू जर को सुला रही हैं, इसने बालों को उंगलियों में रोलते हुए कहा। जुनाइशा और जवार कहाँ हैं? फातेह ने इधर उधर देखा। बाबा आप खुद देख लिया करें, मैं तो ये बताने आई थी कि मेरी फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आ गया है और मैं फर्स्ट आई हूँ, लेकिन आप तो बस अबू ज़र, जुनाशा और जवार से ही फारिग नहीं होते। मामा भी इतनी बदल गई हैं, मुझे किसी ने कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया। मेरी असली मामा होती तो मुझे प्यार देती, मुझे पैसे देती, और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। माही माही गुड़िया, बात सुनो माही। मगर इसने सुनी अनसुनी कर दी और ज़ोर से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। फातेह ने गहरा सांस लिया और सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में गया। जहां फातेह की दूसरी तरफ सीढ़ियों के ऊपर जगह खाली थी, अब वहां जन्नत की तस्वीर लगा दी गई थी, मुस्कुराती हुई महारानी। फातेह कमरे में दाखिल हुआ तो जन्नत झुककर 1 साला बुजुर्ग को झूले में रख रही थी, जो दूध से सैर होकर सो चुका था। जन्नत फातेह को देखकर सीधी हुई। आ गए आप? वो टेबल की तरफ गई और पानी डालकर फातेह को दिया। उफ, चेयरमैन होना भी एक मुसीबत है। इसने ग्लास दिया और रब्बों से लगा लिया। कुछ हुआ है क्या? इसने फातेह के हाथ से गिलास लिया। जन्नत, माही को क्या हुआ है? फातेह ने कोट उतारकर जन्नत को देखा। कुछ नहीं हुआ। क्यों? इसने सवालिया अंदाज में कहा। बहुत रो रही थी, कह रही थी फर्स्ट डिवीजन आई है और मामा को फिक्र ही नहीं। अगर असली मामा होती तो मुझे प्यार करती, पैसे देती। जन्नत, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? जन्नत ने कोट बेड पर रखा। या मेरे अल्लाह, माही ने ऐसा कहा? कसम से ध्यान ही नहीं था। यह बुजुर्ग जितनी माही अच्छी थी, इतना ही ये कोई अजीब इंसान है। 1 मिनट के लिए नहीं उतरता नीचे, इसीलिए सुबह से चिड़चिड़ी थी मेरी बच्ची। मैं भी जाती हूँ इसके पास, अब बेफिक्र रहें। बल्कि मैंने केक मंगवाया था, आए हम साथ चलते हैं। फातेह ने मुस्कुराकर सर हिलाया। अच्छा चलो तुम केक निकालो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जन्नत ने सर को खम दिया और कमरे से बाहर निकल गई और फातेह बाथरूम में घुस गया। जन्नत जो ही कमरे से बाहर निकली, इसका मोबाइल बजा। इसने कॉल अटेंड की। हेलो बटलर, खैरियत? इस वक्त क्यों कॉल की? इसने कमरे को देखते हुए कहा। मैम आपको एक खबर देनी थी, बहुत ही धमाका खेज खबर, जिसका आप 6 साल से इंतजार कर रही हैं। बटलर ने दबे दबे जोश से कहा। क्या खबर है? मैम, रिजवान शाह की बहन रुमैला शाह का कल बारात का फंक्शन है। जन्नत के चलते कदम रुक गए, आंखों में गुस्सा दर आया। इसने एक नज़र मोबाइल को देखा और एक नज़र कमरे के दरवाजे पर डालकर मोबाइल कान के साथ लगाया। बटलर, सुबह फातेह के निकलते ही मुझसे मिलने आओ।